انس نے مہک کا ہاتھ پکڑا. کہنے لگا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کہنے لگی کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں آ سکتی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، تم سے ملنے نہیں آئی. وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں یہاں بلایا کس نے ہے؟ تو اس نے میری طرف اشارہ کیا. میری تو جیسے جان نکل گئی. وہ کہنے لگی میں احتشام سے ملنے آئی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑو. اس نے انس سے ہاتھ چھڑوایا اور میری طرف دیکھنے لگی. میری والدہ، والد، چچا، چچی سبھی اسے دیکھ رہے تھے. میری والدہ کہنے لگی احتشام، یہ لڑکی کون ہے؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا جواب دوں. جب وہ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے پاس آ گئی. کہنے لگی بتاؤ احتشام کہ میں کون ہوں. بتاؤ اپنی ماں کو کہ میں تمہاری محبت ہوں اور وہ تمہاری شادی زبردستی کسی اور سے نہیں کر سکتی. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے سنبھالوں تو سنبھالوں کیسے. وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ ایک تو یہاں اسے آنا نہیں چاہیے تھا، دوسرا نشے کی حالت میں تو بالکل بھی نہیں. میں نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے. کہنے لگی جھوٹ بول رہا ہے. پھر اس نے اپنے پرس میں سے ایک رپورٹ نکالی اور میری ماں کے ہاتھ میں پکڑا دی. پھر کہنے لگی اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں میں. یہ سننا تھا کہ ایک افراتفری سی پھیل گئی. میں کھڑا ہو گیا، مہرین بھی کھڑی ہو گئی. وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی مہک کو. انس بھی اسٹیج پر آ گیا. سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے. میرا تو تماشا بن کے رہ گیا تھا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گی. کہنے لگی آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بنا نکاح کے زبردستی تعلق قائم کیا، مجھے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا اور اب شادی کر کے اس لڑکی کی بھی زندگی برباد کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس کو اپنی کزن سے محبت نہیں ہے، صرف ماں باپ کے کہنے پہ شادی کر رہا ہوں. میری زندگی تو اس نے برباد کر دی. میں کس سے جا کے شکایت کروں؟ یہ کہہ کے وہ رونے لگی. کہنے لگی مجھے کون قبول کرے گا؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یہ سن کر میں فوراً کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ کہنے لگی آپ جیسے چاہیں ٹیسٹ کروا لیں، مجھ سے جو چاہے قسم اٹھوا لیں. میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی کہہ سکتی ہوں کہ میرے ساتھ اس نے ہر تعلق قائم کیا ہے اور میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں. یہ بھی قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے اگر یہ سچا ہے تو. بات کلام پاک پہ آ چکی تھی. میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. میری والدہ کہنے لگی تم سچ بتا دو، میں نہیں چاہتی کہ مزید تماشا بنے. میں چپ سا ہو گیا اور میری چپ اس بات کا ثبوت تھا کہ میں جھوٹا ہوں. میری چچی رونے لگی، چچا مجھے برا بھلا کہنے لگے. میری والدہ کہنے لگی کہ اس نے اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو میں آج ہی اس کا نکاح ابھی اسی وقت اس لڑکی سے کروا دوں گی. مہک روئے جا رہی تھی. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر مہک نے میرا تماشا کیوں بنا کے رکھ دیا. مولانا صاحب کو بلوایا گیا اور میرا نکاح میری مہندی والے دن مہک سے کر دیا گیا. نکاح کے بعد میرے والد کہنے لگے کہ بیٹا تم گھر جاؤ، ہم صبح تمہارے گھر آئیں گے، تمہارے گھر والوں سے بات کریں گے، کل ہم تمہاری رخصتی کروا لیں گے. وہ کہنے لگی بہت شکریہ، آپ اپنے کم ظرف بیٹے کی طرح نہیں ہیں، آپ نے اس کی غلطی کا پردہ نہیں ڈالا. میرے والد مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے. اگلے روز مجھ پر ایک اور دھماکہ ہوا اور وہ یہ کہ رات کو مہرین کی بھی شادی کا اعلان کر دیا گیا اور وہ بھی انس کے ساتھ. میں اتنی بڑی شکست کبھی قبول نہیں کر سکتا تھا. مہک نے میرا سارا پلان چوپٹ کر کے رکھ دیا تھا. اس وقت میرا باپ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، اس لیے اگر میں کچھ بھی کہتا تو مجھے بے دخل کر دیا جاتا، یہاں تک کہ گھر سے بھی نکال دیا جاتا. میرے اندر میرے سینے میں سانپ لوٹ رہے تھے. میری ہزار کوشش کے باوجود انس کو اس کی محبت مل رہی تھی اور مجھے یہ آوارہ لڑکی جس نے پتہ نہیں میرے علاوہ اور کتنے یار پال رکھے تھے. اگر یہ مجھے اس رات نہ بہکاتی تو میں کوئی بھی حد پار نہ کرتا. لیکن بہرحال جب میں رات کو اپنے کمرے میں آیا تو بہت غصے میں تھا. وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی لیکن ماتھے پر تیوری چڑھائے. میں نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا. میں نے کہا کیا سمجھتی ہو تم؟ یہ سب کر کے تم نے کیا ثابت کیا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ ثابت کیا ہے کہ تم میرے قابل ہو اور مہک اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتی. اور آئندہ بھی اپنے ذہن میں یہ بات اچھے طریقے سے بٹھا لو کہ میں تمہارا جینا دو بھر کر دوں گی. مجھے کمزور نہ سمجھنا. میں اس جاہل لڑکی کے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا تھا.
جو صرف ایک خوبصورت بلا تھی۔ میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کپڑے جا کے بدلو اور مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ کہنے لگی میں تم سے کوئی امید رکھتی بھی نہیں، تمہارے گھر والے بہت اچھے ہیں، کاش تم نے ان سے اچھی تربیت پائی ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور الماری سے مہرین کا جوڑا نکال کے پہن لیا۔ میں کروٹ بدل کے سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ مہرین اس وقت انس کے کمرے میں ہوگی، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نکاح کے وقت روتے ہوئے اس نے سائن کیا تھا۔ بہت رو رہی تھی، بار بار مجھے دیکھ رہی تھی۔ دل میں کہیں نہ کہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ کبھی بھی انس کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی۔ پوری رات میری بے چینی سے گزری۔ دوسری طرف مہک سارا تماشا لگا کے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ صبح جب میں مہک کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تو مہرین کی متورم اور سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر میرے دل میں ایک ملال سا جاگا۔ رات تو وہ بھی نہیں سوئی تھی، روتی رہی ہوگی میرے لیے۔ انس کی بھی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ لگ رہا تھا کہ مہرین کو میرے لیے روتا دیکھ کر وہ بھی ایک اذیت سے گزرا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بڑا مطمئن ہوا تھا کہ یہ تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، انس مہرین کو پا کر بھی بے چین ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایسی بیوی کے ساتھ رہنا جس کے دل میں کوئی اور رہتا ہو، وہ کسی اور کے لیے تڑپتی ہو، روتی ہو۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا تھا۔ مجھے ویسے بھی مہرین سے محبت نہیں تھی، میں نے تو انس کو تکلیف دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اور اس کی تکلیف اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ دونوں ہی چپ تھے، مہرین کی نظریں مجھ پر تھیں، میں اپنی نظریں چرا رہا تھا۔ جب مہک آ کر میرے برابر میں بیٹھ گئی، ویسے بھی وہ ایک ماڈرن گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ہی وہ باہر آئی اور آ کے میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ میرے والد نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر کہنے لگے مہک بیٹا میری بات سنو۔ مہک نے فوراً چونک کر میرے والد کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو، شادی سے پہلے تم کس ماحول میں رہتی تھیں، کہاں رہتی تھیں، تمہارے گھر میں اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن شادی کے بعد ہر لڑکی کو سسرال کے ماحول میں ڈھلنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی غلطی پر اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کی غلطی پر اسے یہ احساس دلایا ہے کہ دوسروں کی بیٹیاں کوئی کھلونا نہیں ہوتی جن کے ساتھ کھیل کر انہیں پھینک دیا جائے۔ میں کہنے لگی جی ہاں، آپ نے واقعی میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے، مجھے انصاف دلایا ہے۔ میرے والد کہنے لگے دیکھو بیٹے، جیسا لباس آپ پہن کر آئی ہو، ہمارے گھر کی خواتین ایسا لباس نہیں پہنتی اور سر پہ دوپٹہ بھی لیتی ہیں۔ انہوں نے مہرین کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے دیکھو یہ ہمارے گھر کی بچی ہے، بہو بھی ہے، اور ہمارے فیصلے پر اس نے بھی سر جھکایا ہے، اس لیے کل سے ویسے ہی آنا جیسے کہ ایک بہو بیٹی کو سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے اصولاً تو یہ باتیں تمہیں احتشام کو سمجھانی چاہیے تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ اس قابل ہے ہی نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کل سے اسے ناشتہ بھی تم کرواؤ گی۔ یہ کہنے کے بعد میرے بابا نے مہرین سے بات کی، کہنے لگے بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہمارا خون ہو، ہماری عزت تم دونوں نے جس طرح سے رکھی ہے، میں تم دونوں کا احسان مند ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہم نے تم دونوں پر اپنا رشتہ مسلط کیا ہے۔ اگر تم دونوں ہی دل میں ذرا سی گنجائش نکالو تو ہمارے اس فیصلے پر ایک دن ہمیں دعائیں دو گے۔ پھر کہنے لگے تم انس جیسا نوجوان ہی ڈیزرو کرتی تھی، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ مہرین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے روز مہک جب ناشتے کے لیے آئی تو شلوار قمیض پہن رکھی تھی، لیکن سر پہ دوپٹہ لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ بار بار سر پر دوپٹہ رکھتی جو کہ سرک کے گر جاتا۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کیا ناشتہ کرو گے؟ میں نے کہا بریڈ پہ مکھن لگا دو۔ سب لوگ ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے، لیکن میں حیران تھا اس لڑکی کے پھوڑ پن پہ۔ اسے ٹھیک سے مکھن بھی سلائس پہ لگانا نہیں آتا تھا، کبھی اپنے دوپٹے کو سمیٹتی، کبھی بریڈ پہ مکھن لگاتی، اسی چکر میں وہ آدھا سلائس خراب کر چکی تھی، اور مجھے ہر چیز میں نفاست بہت پسند تھی۔ اس کے مقابلے میں مہرین ہر کام کو خوش اسلوبی سے کرنے کی عادت تھی۔ انس کو سلائس پر مکھن لگا کے وہ دے چکی تھی، چائے بھی کپ میں ڈال کے دے چکی تھی، دونوں کے بیچ میں کوئی بھی بات چیت نہیں ہو رہی تھی۔
بہرحال ایک عجیب سا توس مہک نے میرے سامنے رکھ دیا، ساتھ میں کپ میں چائے بھی ڈال کے رکھ دی، پھر خود ناشتہ کرنے لگی۔ میں نے جیسے تیسے ناشتہ کیا۔ میرے بابا کہنے لگے کہ اب تم فیکٹری سنبھالو۔ میں نے فیکٹری جانا شروع کر دیا۔ میرا اور انس کا کمرہ برابر برابر میں تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں گیلری میں آ گیا۔ اس وقت مجھے انس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے گیلری کی دوسری جانب جھانک کر دیکھا تو انس مہرین کی شاید منت سماجت کر رہا تھا، اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ شخص تمہارے قابل تھا ہی نہیں، اسے تم سے محبت تھی ہی نہیں، اگر ہوتی تو یہ سب نہ کرتا۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا، جی چاہا جا کے اس کا گلا دبا دوں۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی، میں نے کبھی بھی تمہیں اس نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے بڑوں نے ہم سے پوچھے بنا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ میرے دل میں صرف احتشام ہے اور میں اسے اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا ابھی بھی تمہارے دل میں وہ شخص ہے؟ مہرین، اس نے تمہارے ساتھ اتنا کچھ کر دیا، تمہارے ساتھ محبت کرتا تو ایسی بے وفائی نہیں کرتا، اور پھر بھی تم اسی کے گن گا رہی ہو۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہیں یوں ہی زندگی گزارنے کا شوق ہے تو شوق سے گزارو۔ یہ کہہ کر ان کے کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ میرا دل بڑا پرسکون تھا کہ مہرین کبھی بھی اسے قریب نہیں آنے دے گی، اب وہ اس کی قربت کے لیے تڑپتا رہے گا۔ اگلے دن جب ہم لوگ ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں پر جانے لگے تو باہر نکلتے ہی میرا سامنا انس سے ہوا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے کہا لگتا ہے رات بھر تمہیں نیند نہیں آئی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے جب انسان کو ایسی بیوی ملے جو اسے رات کو محبت دینے کے بجائے اپنے سابقہ محبوب کے قصے سنائے، تو ایسا ہی ہوتا ہے، نیند نہیں آتی۔ میری بات سن کر اس نے بڑی دکھی نظروں سے مجھے دیکھا، کہنے لگا اگر تمہیں اس سے محبت نہیں تھی تو یہ سب کیوں کیا؟ میں نے کہا تمہیں تکلیف میں دیکھنے کے لیے۔ میں تو مہک کے ساتھ بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے تو مہرین سے محبت تھی ہی نہیں، لیکن وہ مجھے ٹوٹ کے چاہتی ہے، اور عورت اپنی پہلی محبت کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ تمہیں کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دے گی، نہ تمہیں اپنے دل میں بسائے گی۔ بس ایسے ہی ترستے رہنا روز اپنی محبت کے لیے۔ گڈ لک۔ میں اسے اور زیادہ تپا چکا تھا۔ رات کو جب میں کمرے میں آیا تو مہک اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ ہماری شادی کو 4 دن گزر گئے تھے۔ ان 4 دنوں میں اس کے قریب نہیں آیا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ شادی تو ہو ہی گئی ہے، میں کیوں یہاں پہ اس کی شکل دیکھ کے گزارا کر رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹی تو میں اس کے قریب آ گیا۔ کہنے لگی پیچھے رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہ تم نخرے کسے دکھا رہی ہو؟ پہلے تو تمہیں بڑی محبت تھی مجھ سے، جب کوئی تعلق نہیں تھا کیسے آ کے میرے گلے سے لگ گئی تھی، ایسے لپٹ گئی تھی، مجھے بے قابو کر دیا تھا، اور اب جب میں تمہارا شوہر بن گیا ہوں تو مجھے نخرے دکھا رہی ہو۔ وہ کہنے لگی مجھے پتا نہیں تھا تم اتنے کم ظرف ہو، میں یہاں صرف اپنا حق اور انصاف لینے آئی تھی۔ میں نے کہا مل گیا نا انصاف، چلو اب نخرے مت دکھاؤ۔ حالانکہ وہ مجھ سے احتجاج کرتی رہی لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی، ڈنکے کی چوٹ پر اس کے ساتھ رشتہ قائم کیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جب بھی مہک کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو میں اسے یہی کہتا کہ جاؤ ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہ تو مجھے مہک سے دلچسپی تھی اور نہ اس بچے سے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو کچھ میں نے سنا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں اپنی فیکٹری سے واپس آیا جب میرے والد مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے۔ سب کو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلا رہے تھے۔ مہک بھی میرے گھر والوں کے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی، سب سے بات کرتی تھی، بس ایک مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ مٹھائی کس خوشی میں کھائی جا رہی ہے؟ میرے والد میرے پاس آ گئے، کہنے لگے لو تم بھی کھا لو۔ انہوں نے مٹھائی میرے منہ میں ڈال دی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، لاٹری نکل گئی کیا آپ کی؟ کہنے لگے تم تایا بننے والے ہو۔ یہ سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے انس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہرین کبھی اسے قبول بھی کر سکتی ہے۔ اپنے گلے میں میٹھی مٹھائی بھی مجھے کڑوی کسیلی لگ رہی تھی، جی چاہا ابھی یہ مٹھائی انس کے منہ پہ تھوک دوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں ایسے لگا تھا جیسے
اندر کچھ ٹوٹا ہے، کچھ ہوا ہے۔ حالانکہ مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، کیونکہ مجھے مہرین سے محبت نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا انس کو تکلیف دینے کے لیے کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بے چین تھا۔ مجھے لگا جو کچھ ہوا ہے زبردستی ہوا ہے۔ مہرین کبھی بھی اسے دل سے قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں سگریٹ نکال کے پینے لگا، کیونکہ اس وقت مجھے ڈپریشن ہو رہا تھا۔ بار بار میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں جب یہ خیال آتا کہ مہرین انس کے قریب ہوئی ہے اور اس کے اور انس کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں بچا، تو میرے اندر ایسے لگ رہا تھا کسی چیز نے ادھم مچا کے رکھ دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ بہرحال رات کو جب مہک کمرے میں آئی تو میں کافی سگریٹ پی کے ایش ٹرے میں بھر چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دھواں اس کے گلے میں لگا تو وہ کھانسنے لگی۔ کہنے لگی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنے سگریٹ کیوں پیے تم نے؟ تمہیں پتہ ہے نا سگریٹ کا دھواں میرے لیے نقصان دہ ہے اور تمہارے بچے کے لیے بھی۔ میں نے کہا شٹ اپ، میرا دماغ خراب مت کرو، نکلو یہاں سے باہر۔ مجھے اس وقت مہک اپنے کمرے میں زہر لگ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھے خاصے تو آئے تھے فیکٹری سے، وہاں سے تو ٹھیک آئے تھے، اب کون سا کتا کاٹ گیا تمہیں جو اس طرح سے بول رہے ہو؟ دیکھو میں اس طرح کا تمہارا رویہ برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے کہا تم ایسے چپ نہیں ہوگی نا تو میں دھکے دے کے تمہیں کمرے سے نکال دوں گا۔ میرا لہجہ بے حد اونچا تھا اور کیوں تھا یہ بھی میں نہیں جانتا تھا۔ رات کو میں اپنی گیلری میں گیا تو برابر والے کمرے کی لائٹ بند تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میرے اور انس کے کمرے کی گیلری کی چھوٹی سی دیوار تھی، میں اسے پھلانگ کے اس کی گیلری میں چلا گیا۔ گیلری کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر بے خبر سو رہے تھے۔ انہیں ایک ساتھ دیکھ کر میرے اندر کچھ ہونے لگا۔ میرا جی چاہا میں انس کا گلا دبا دوں، اسے مار دوں۔ وہ ہوتا کون ہے میری مہرین کے برابر میں لیٹنے والا؟ اب میرا دماغ اسی نہج پہ چلنے لگا، کیونکہ اب مہرین کے چہرے پر مجھے اپنے لیے نفرت اور ناگواری نظر آنے لگی تھی۔ وہ انس کے ساتھ خوش تھی، دونوں گھومنے پھرنے جاتے، ہنستے مسکراتے نظر آتے، تو میرا جی چاہتا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے اندر ایک حاسد بیٹھا ہوا تھا، یہ سب کچھ میرا تھا، لیکن میرا سوتیلا بھائی اس پر اپنا حق سمجھ رہا تھا۔ یہ میری خوشیاں تھیں، پھر وہ کیوں جی رہا تھا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسی زندگی جیے، لیکن ابھی میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا رات کے 2 بجے باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اپنی گیلری میں جا کے جب نیچے جھانکا تو انس گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور مہرین اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، کہیں سے بھی جاؤ مجھے آئس کریم لا کے دو، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ وہ کہنے لگا یار جا تو رہا ہوں، پتہ نہیں اس وقت تمہیں کہاں سے آئس کریم کھانے کا شوق چڑھا۔ وہ کہنے لگی انس ایسی حالت میں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور ایسی چیزیں کھانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ انس کہنے لگا اچھا اچھا لا رہا ہوں، پلیز تم باہر ہی بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کر میرے اندر جو چھوٹی سی آس امید باقی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ مہرین اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ انس کچھ ہی دیر بعد اس کے لیے آئس کریم لے آیا، پھر دونوں باہر لان میں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے کو بھی کھلا رہے تھے۔ میں بڑے غور سے مہرین کا چہرہ دیکھ رہا تھا، چاند کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، بالکل دل میں اترتی ہوئی۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جی چاہا کہ اسے اپنے اندر سمیٹ لوں۔ میری آنکھوں سے پتہ نہیں کب آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ میں تو مہرین سے محبت کر بیٹھا، میں اس کے ساتھ ڈرامہ کرتے کرتے کب اپنے دل میں بسا بیٹھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ افسوس ہونے لگا۔ مہک میری زندگی میں آ چکی تھی اور وہ انس کی زندگی میں جا چکی تھی، اور وہ تو اسے اب اپنا بھی چکی تھی، وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں یہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنا رویہ سب کے ساتھ بدلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مہک کے ساتھ بھی۔ ایک بار میں نے انس سے بھی معافی مانگ لی کہ میں اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، اپنا دل میری طرف سے صاف کر لو۔ مہرین شاید تمہارا ہی نصیب تھی،
یہ کہہ کے میں نے انس کو گلے لگا لیا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میری طرف سے بے فکر ہو جائے۔ چند مہینے میں نے ایسے ہی گزارے۔ فیکٹری میں بھی دل لگا کے کام کرنے لگا۔ سب کے دل میری طرف سے صاف ہو چکے تھے۔ مہرین اور مہک کی ڈیلیوری میں بس 1 مہینے کا ہی فرق تھا، اس لیے دونوں اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے گئی تھیں۔ میں نے انس کو فون کیا، اس سے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ اس نے مال کا نام بتایا۔ میں بھی اس مال میں پہنچ گیا۔ جس دکان میں وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھیں اس کے 2 دروازے تھے۔ دوسرے دروازے کے پاس ہی مہرین کھڑی تھی، چھوٹے بچوں کے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ مہک دوسری جانب کھڑی تھی۔ جہاں مہرین کھڑی تھی وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ میں اس دروازے سے اندر آیا، مہرین کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ وہ مجھے دیکھ کے بری طرح سے بوکھلائی۔ بہت جلدی تم مجھے اور میری محبت کو بھول گئی۔ کیسے بھول گئی مہرین؟ مجھ سے بے وفائی کی اجازت تمہیں کس نے دی؟ وہ اپنا آپ مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے پیچھے سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں چین کی زندگی جینے دوں گا تو تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم انس کو قبول کرو اور اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارو۔ اب دیکھو میں تمہیں کیسے انس سے دور کرتا ہوں۔ میں نے اس کا منہ چھوڑا تو چلانے لگی کہ بچاؤ بچاؤ۔ میں فوراً سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ مہک فوراً سے اس کے پاس آ گئی۔ میں جلدی سے باہر چلا گیا۔ فیکٹری میں اپنے ملازم سے یہ کہہ کے آیا تھا کہ اگر کسی کا بھی فون آئے تو اسے کہنا کہ میں نیچے ورکرز کے پاس کام کروا رہا ہوں، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں مہرین اور انس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ اور یہی ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے موبائل پر مہک کی کال آئی۔ کہنے لگی احتشام تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں فیکٹری میں ہوں۔ کیوں تمہیں کیا ہوا؟ اس وقت میں ڈرائیو کر کے فیکٹری جا رہا تھا۔ کہنے لگی اچھا۔ پھر فون بند کرنے لگی تو پیچھے سے مجھے مہرین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ یہی تھا، اس نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم کیوں میری بات کا بھروسہ نہیں کر رہی مہک؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ لیکن 4 مہینوں میں نے خود کو بہت اچھا ثابت کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ میں فیکٹری پہنچ کر سیدھا ورکرز کے پاس چلا گیا۔ 20 منٹ کے اندر اندر انس بڑے غصے سے میری فیکٹری پہنچا۔ شاید میرے آفس سے اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میں ورکرز کے پاس ہوں۔ جب وہ نیچے آیا تو میں ورکرز سے کام کروا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیرت میں مبتلا ہوا۔ میں نے کہا تم یہاں؟ خیریت؟ کہنے لگا آپ یہاں؟ میں نے کہا ہاں کیوں؟ کیا ہوا؟ مجھے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کہنے لگا کیا ہوا ہے، آپ تو مال میں گئے تھے نا؟ میں نے کہا میں مال میں میرا کیا کام؟ میں کیوں جاؤں گا؟ میں تو کب سے ورکرز کے ساتھ کام کروا رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ کافی پریشان ہوا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میں مسکرانے لگا۔ پھر میں یہی کرتا، کبھی میں اسے بے نام تحفے بھیج دیتا۔ وہ سمجھتی کہ شاید انس نے دیا ہے، کارڈ پہ اے لکھ دیتا، کیونکہ اے سے انس کا نام بھی بنتا تھا اور احتشام بھی۔ ایک بار میں رات کے وقت دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہوا۔ چوکیدار اس وقت اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ مہک سے میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ میں دیر سے گھر آؤں گا۔ چھپکے سے میں کمرے میں گیا تو مہک سو رہی تھی۔ میں نے اس کا موبائل آہستہ سے اٹھایا اور مہرین کا نمبر نکال کر اسے میسج کیا کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، احتشام گھر پہ نہیں ہے، پلیز میرے کمرے میں آ جاؤ۔ شاید وہ جاگ رہی تھی، اسی لیے جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر آئی میں یہ میسج کر کے اس میسج کو ڈیلیٹ کر کے مہک کے کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اپنے کمرے سے باہر آئی۔ میں بالکل دروازے کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ باہر اندھیرا تھا اور ایک کمرہ اوپر خالی بھی تھا جو کہ گیسٹ روم کے طور پہ رکھا گیا تھا۔ میں نے بازو سے مہرین کو اپنی جانب کھینچا اور اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے میں اس کمرے میں لے گیا۔ اس کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ میری اس حرکت پر حیران تھی۔ میں نے کہا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا تم انس کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مہک کو چھوڑ دوں اور تم انس کو، اور پھر تم میری ہو جاؤ۔ میری بات سن کے کہنے لگی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ میرے دل میں اب تم کہیں نہیں ہو۔ میں صرف انس سے محبت کرتی ہوں اور وہ اس قابل ہے
تمہاری طرح نہیں ہے جو ناجائز تعلق قائم کرے۔ اگر تم نے میری جان نہیں چھوڑی تو میں چلانا شروع کر دوں گی اور تم پہ الزام لگا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، چھوڑ دیا۔ میں واقعی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ اب ایسا وار اور ایسی چال چلوں گا کہ انس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے نکال دوں گا۔ اور میں نے یہی کیا۔ 2 دن بعد گھر پہ فون آیا کہ انس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کی گاڑی الٹ گئی ہے۔ یہ خبر ایسی تھی کہ سب کے ہوش اڑ گئے، مہرین کے بھی ہوش اڑ گئے۔ سب لوگ ہاسپٹل بھاگے اور میں بھی۔ اس دن انس کی سالگرہ تھی۔ مہرین بہت تیار ہوئی تھی۔ روتے ہوئے وہ میرے ساتھ اور چچا اور میرے والد کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی۔ باقی کوئی بھی خواتین ساتھ نہیں گئی تھیں۔ میرے چچا نے منع کر دیا تھا، لیکن مہرین نے ضد کی تھی کہ وہ ضرور جائے گی۔ جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو انس خون میں لت پت